إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، جیسا کہ آپ نے یہ اعلان سن چکا تھا کہ موجودہ حالات کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ غم نہ کریں۔ جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ جو وبا ہے دن بدن اس کی مدت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بس 1 مہینے کی بات ہے، پھر یہ بات آئی کہ 2 مہینے کی بات ہے، پھر یہ بات آئی کہ 6 مہینے کی بات ہے، اب یہ بات آ رہی ہے کہ 2020 پورا کا پورا سال اسی میں ختم ہونے والا ہے۔ تو آپ اس موضوع کو لے کر کے، اس کووڈ-19 کو لے کر کے غم نہ کریں، فکر نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھ لیجئے یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بدحالی کے ساتھ خوشحالی ہے۔ یہ جملہ ہم اور آپ زیادہ سنتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بدحالی کے بعد خوشحالی ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ جملہ یہ ہے کہ غم نہ کریں،
ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر بدحالی کے ساتھ خوشحالی ہے، ہر بیماری کے ساتھ صحت یابی ہے. یاد رکھ لیجئے، ہر بے چینی کے بعد اللہ رب العالمین اطمینان و سکون عطا فرماتا ہے. زمانہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، خوف اور ڈر کا ماحول دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دن ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتے، ماہ و سال ایک جیسے کبھی بھی نہیں رہتے. یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک ہماری حالت ایک جیسی رہنا، ہم ہمیشہ صحت مند رہنا، ہم ہمیشہ خوشحال رہنا، ہم کبھی بھی بیمار نہیں پڑنا. یہ ہماری سوچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجئے. لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھا لیں کہ اس وبا سے آپ ڈرے نہیں، اس وبا سے آپ گھبرائے نہیں. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خوشحالی کے ایام بھی لکھ دیے. یہ سب سے اہم بات ہے. اگر آپ غم نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، یہی نہیں، کبھی بھی آپ کے اوپر مصیبت آ جائے، کبھی بھی آپ کے اوپر رزق کی تنگی آ جائے، کبھی بھی آپ کے اوپر مال کی تنگی آ جائے، کبھی بھی آپ کے اوپر کھانے پینے کی تنگی آ جائے، تو یاد رکھ لیجئے گا میرے دوستو کہ پیاس بجھ جانے کے بعد سیرابی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. یاد رکھ لیجئے گا، یہ لمحہ بس تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرتا ہے. لہذا ہر بدحالی کے ساتھ خوشحالی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ بیٹھا کر کے رکھیں. دوسری بات، غم اور فکر نہ کریں، وہ یہ کہ ہم مستقبل کی جلدی نہ کریں. اللہ اکبر، یہ سب سے اہم بات ہے. میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ یاد رکھ لیں. آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ لوگ اس وبا کے دوران جو کثرت سے مر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کل کی فکر کر رہے ہیں. کل میں بیمار ہو جاؤں گا، کل مجھے یہ وبا لگ جائے گی. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. سن لیجئے میرے دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ آ کر کے رہے گا، جلدی نہ مچاؤ. فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ. ہم آج کے دن میں جیے. ہماری اور آپ کی جو عادت ہے، جو بری خصلت ہے، وہ یہ کہ ہم کل کے اندر جیتے، آج میں نہیں جیتے ہیں، کل کے اندر ہم جیتے ہیں. ہماری سوچ، ہمارا فکر یہی کہتا ہر وقت، کل میں بیمار پڑ گیا تو، کل مجھے یہ وبا لگ گئی تو. یاد رکھ لیجئے، اگر ہم کل کے اس میں جئیں گے تو چین و سکون سے زندگی گزار ہی نہیں سکتے. ہر انسان کی یہ عادت ہے. ابھی بات آئی نہیں ہے، ابھی بیمار بھی نہیں ہوئے، اللہ نے صحت مندی عطا کی ہے، لیکن کیا ہے، وہ کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ میں کل جو ہے بیمار ہو جاؤں. کچھ لوگ تو بس اسی میں رہتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اب 2021 میں دنیا ہی ختم ہو جائے گا. لیجئے، ابھی 2020 ہی نہیں ختم ہوا، 2021 کی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا. یہ دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ مستقبل کی جلدی نہ کریں. اور جانتے ہیں، ایک تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فلا تستعجلوا، تم اللہ کا حکم غالب ہو کر کے رہے گا، تم جلدی نہ کرو. اس لیے جلدی نہ کرو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، ہر دن اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہر دن اللہ رب العالمین کی ایک الگ شان ہوتی ہے. آج دنیا کی کچھ حالت ہے، کل کچھ اور ہو جائے گی. آج ہماری حالت کچھ اور ہے، کل ہماری کچھ اور ہو جائے گی. تو ہم مستقبل میں کیوں جیے؟ الٹ پھیر کرنے والا تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے نا. اکثر لوگ جو اس بیماری کے شکار ہو رہے ہیں، اکثر لوگ جو موت کو گلے لگا رہے ہیں، وہ مستقبل میں جی رہے ہیں، کل کے اندر جی رہے ہیں. اور کل ایک ایسا ادھار ہے جو مرے بغیر انسان چکا نہیں سکتا. یاد رکھ لیجیے، یہ جملہ آپ یاد رکھنا. کل ایک ایسا ادھار ہے جو انسان قیامت تک نہیں چکا سکتا ہے. اسے موت آ جائے گی اس کی، وہ انسان مٹی میں گل جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن کل کبھی آنے والا نہیں، یہ ادھار ہی رہ جائے گا. لہٰذا آپ کل کی نہ سوچیں. اپنے سینوں سے، اپنے دلوں سے اس بیماری کا غم اور اس بیماری کا ڈر اور خوف نکال دے میرے دوستو.
اور یاد رکھ لیجئے، ایک کہاوت میں آپ کو سناؤں، اگر آپ آج خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس وبا کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس مصیبت کے اندر کوئی اپنے لیے اچھا پہلو نکال لیجئے، کوئی اپنے لیے اچھا پہلو نکال لیجئے۔ اگر آپ اچھا پہلو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، سن لیجئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہین ہیں، اور اگر آپ اس سے اچھا پہلو نہیں نکالتے ہیں، ہر وقت بیماری بیماری بیماری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بد دماغ ہیں۔ دماغ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو لیمو دے، لیمو کھٹا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اٹھا کر کے پھینک دیں گے، کیا کھٹی چیز دیا ہے یہ، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ دانت بھی کھٹے ہو جائیں گے۔ ویسے بھی آج کل لوگ لیمو وغیرہ پینے سے تو پرہیز ہی کر رہے، ڈر رہے ہیں اتنا۔ لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو لیمو دے، آپ اس میں شکر ڈال کر کے شربت بنا کے پی لیجیے۔ اسے کہتے ہیں عقل مندی۔ یہ نہیں کہ کوئی لیمو کھٹی چیز دیا تو آپ اسے پھینک دیں، نہیں، بلکہ آپ اس کے اندر شکر ڈال کر کے شربت بنا کے پیجئے۔ اسے کہتے ہیں شر سے، برائی سے اچھائی اور خیر کا پہلو نکالنا۔ یہ چیز آج کل ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بس ہم منفی سوچ میں نہ رہے، منفی سوچ میں نہیں رہے۔ یہی تو ہماری موت کا سبب ہے، جو ہمارے خاندان کے احباب ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے رشتہ دار ہم سے جدا ہو گئے۔ مین سبب یہی تھا کہ انہوں نے اپنے لیے اسے بہت کچھ سمجھ لیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم کچھ چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، تم چاہتے نہیں ہو کہ وہ چیزیں تمہارے لیے ہو جائیں، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے اسی کے اندر بہتری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں نہیں مجھے وہ نہیں ہونا، بری چیز ہے، لیکن اسی کے اندر تمہارے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کچھ چیزوں کو تم پسند کرتے ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے شر کا پہلو ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم سارے کے سارے نہیں جانتے ہو، تم نہیں جان رہے ہو کہ آخر کیا ہے اس کے اندر۔ اس پوری دنیا نے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، اس کے اندر کیا خیر ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ انسان صرف شر کو سوچ رہا ہے، انسان سوچ رہا ہے میرا اتنا نقصان ہو گیا، انسان سوچ رہا ہے میرا کاروبار بند ہو گیا، انسان یہ سوچ رہا ہے میری تجارتیں بند ہو گئی، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اتنے ہزار لوگ مر گئے، انسان یہ سوچ رہا ہے اتنے سارے لوگ بھوکوں سے مر گئے، انسان یہ سوچ رہا ہے اتنے سارے لوگوں نے سوسائڈ کر لی، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ ان وبا کے اندر ہمارے لیے کیا خیر ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اپنے اپنے حساب سے اچھا ہی نکال لیجئے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اس وبا کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے گا اچھائی پہلو، تاکہ آپ کے دلوں سے جو ڈر اور خوف ہے وہ نکل جائے، جو غم ہے وہ نکل جائے۔ اس وبا کے آنے سے پہلے نومبر، دسمبر اور جنوری، فروری اور پچھلا سمجھ لیجیے ایک سال ہندوستان کا ماحول، ہمارے اور آپ کا ماحول کیسا تھا، کیسا ڈر اور خوف تھا۔ پورے ہندوستان کے مسلمان اور جتنے بھی سیکولر لوگ تھے سب ڈر گئے تھے، سب آواز اٹھا رہے تھے سنویدھان کو بچانے کی۔ NRC لاگو کیا جا رہا تھا، CAA لاگو کیا جا رہا، پتہ نہیں کیسے کیسے قانون بنائے جا رہے تھے۔ پورے ہندوستان کے اندر ہنگامہ برپا تھا، چاروں طرف شور و غل تھا، کئی جگہ حکومتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس وبا نے قدم رکھا وہ ساری کی ساری چیزیں ماند پڑ گئی، پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ اللہ نے ہماری حفاظت کی کہ نہیں؟ یہ پہلو سوچئے، یہ پہلو سوچئے کہ اللہ نے اس وبا کو لا کر کے جو ہنگامہ برپا تھا ہندوستان کے اندر اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا، اور پھر اب اس کو اٹھنے میں کتنے دن لگیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا، ہم اس پر نہ جائیں، اللہ جانتا ہے۔ جب تک دوسری حکومت بھی آ سکتی ہے، جب تک الیکشن کا ٹائم ہو جائے گا تو بولیں گے چلو اس کو ابھی بات رکھ دو، جب جیت جائیں گے تب دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ہر دن الگ شان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی ہر دن الگ شان ہوتی ہے، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر
کوئی بھی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے، کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے، ہم ساری تدبیر اختیار کریں اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کون سا خیر کا پہلو ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کون سا شر کا پہلو تھا کہ شاید اللہ نے ہمارے لیے اس کو ہم سے دور کر دیا۔ اور چوتھی بات میرے دوستوں میں آپ کو کیا بتلاؤں، جو سب سے زیادہ اہم ہے اور سب لوگ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ ہم مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو تسلی دیں۔ اس بیماری کے دور میں جب یہ بات ہم سنتے ہیں، کرونا وائرس کا جب ہم اپڈیٹ اپنے موبائل کے اندر دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں، ڈر ایک فطری چیز ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ وہ ڈر آپ بازو رکھ دیجئے، آپ اس کو دیکھ کر کے آج کے دن میں آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے اتنے لوگوں کو مصیبت زدہ بنایا ہے، کم سے کم اللہ نے آج تو مجھے اچھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز ہے ہمارے اندر نہیں ہے۔ مصیبت زدہ کو یاد کیجئے، اور اگر آپ مصیبت زدہ کو یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے نبی کو تو یاد کر لیجئے، کیسی کیسی مصیبتیں آئیں۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آج اگر آپ کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان تمام کو مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ کسی نبی کو قتل کر دیا گیا، کسی نبی کو مارا گیا، کسی نبی کو پیٹا گیا۔ ان الفاظ کے ذریعے اللہ نے آپ کو تسلی دی، تو کیا ہم آج کے دور میں اپنے آپ کو ان مریضوں کو دیکھ کر کے تسلی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ارے اتنے سارے لوگ ہاسپٹل کے اندر ہیں، آج اللہ نے مجھے چلتا پھرتا رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے؟ نہیں، ہم وہ چیز نہیں دیکھتے، بس ہر وقت بیماری کا ڈر اور بیمار ہو جاتے۔ کبھی بھی نہیں، ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ آج یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹلوں میں جا کر کے چکر لگا کر کے آپ مصیبتوں کو دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں، نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سن لیے تو بس کافی ہے۔ اور اس بارے میں ایک دعا بھی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتلا چکا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ خبر سنو کہ فلاں انسان کو مصیبت آ گئی ہے تو تم وہ سنتے ہی دعا پڑھ لینا۔ اگر وہ تم دعا یقین کے ساتھ پڑھ لیے تو کبھی بھی تمہیں مرتے دم تک وہ وبا اور وہ مصیبت اور وہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ ہم وہ کام کرتے ہیں نہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یہی تو ہماری ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، یہی تو ہم نہیں کرتے۔ جی نہیں میرے دوستو، اپنے آپ کو تسلی دینا ہے، اپنے آپ کو تسلی دینا ہے۔ ہم سنیں محلے کے اندر کہ فلاں آدمی کو وائرس آ گیا اور لوگ ڈر کے مارے اس سے پہلے یہی انسان مر جاتا ہے۔ یہ غم اور فکر نکال دیجئے اور اپنے دل کے اندر تسلی دیجئے، اے اللہ سجدے میں گر جائیے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ سجدے میں گر جائے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہے۔ اور پانچویں بات جانتے میرے دوستو، اسی کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ یہ پانچوں باتیں بہت قیمتی ہیں، سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ جیسے ہی ہم نے سنا، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ فلاں انسان مصیبت سے دوچار ہو گیا ہے، اسے وہ بیماری آ گئی ہے، تو ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ ارے وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عمر 60 سال تھی، 70 سال تھی، وہ بہت پھرتا ہوگا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا۔ یہ ہماری سوچ ہے اور ڈر جاتے ہیں۔ نہیں، ہم سوچیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا انعام و اکرام ہے، ہم وہ سوچتے نہیں ہیں، ہمیں وہ یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کا تمہارے اوپر اتنا احسان ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہم روتے رہتے، لیکن ہم چلاتے رہتے، ارے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ہماری پوری زندگی، راتیں بھی ہو رہی ہے، صبح بھی اسی کے اندر ہمارے گزر رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ نہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے آج کے دور میں آپ کو 6 مہینے سے کتنا اچھا رکھا ہے، یہ احساس ہوگا۔ آج آپ میرے سامنے میں بیٹھے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت کم ہے؟ یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے سب صحت مند ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے اور آپ کے ہاتھ صحیح سلامت ہیں،
ہمارے اور آپ کے پاؤں صحیح سلامت ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، اٹھ اور بیٹھ سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کھا سکتے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود سے کھا نہیں سکتے ہیں، اسپتالوں کے بیڈوں کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں، کئی سالوں سے وہ بیمار ہیں، کیا ہم یہ نہیں سوچتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے پر مجبور ہے، آج اللہ نے ہمیں ایک وقت ہی کا صحیح لیکن کھلا تو رہا ہے نا، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ چیز ہم نہیں سوچتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر یہ بیان فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا انسانوں خود تمہاری ذات کے اندر کئی نشانیاں ہیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر، ہم اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ ہم سوچتے کیوں ہیں؟ کتنے لوگ اس دنیا سے چل بسے، کیا یہ ہماری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنے لوگ ابھی بھی بیمار ہیں اور وہ انسان موت اور زندگی سے لڑ رہا ہے، کیا یہ ہماری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آج اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے یہ کیا کم ہے؟ لیکن فقط ہماری قسمت ہی خراب ہے کہ ہم اور آپ بس ایسا ہی سوچتے رہتے، الٹا سوچتے رہتے، اور جب قسمت کی بات آ گئی ہے تو چھٹی چیز یہ بھی سن لیجئے میرے دوستو، ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ اپنی قسمت پر راضی رہنا۔ آج کل کے لوگ اپنی قسمت پر راضی نہیں ہیں، آج کل کے لوگ اپنی قسمت پر راضی نہیں ہیں، کوئی انسان راضی نہیں ہے، چاہے وہ جس مقام پر ہے۔ اگر آپ کسی رکشہ چلانے والے کو پوچھیں گے تو کہے گا اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو جو لاکھوں روپیہ سیلری پاتا ہے اسے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو کہے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ انسان کی ہلاکت و بربادی اور پریشانی کی علامت ہے کہ انسان اپنی قسمت پر راضی نہ رہے۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اللہ کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، اب لاکھ کچھ کر لے، اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کیا۔ آج ہم 2020 میں جی رہے ہیں نا، یہ 2020 آج آئی ہمارے سامنے میں، یہ آسمان اور زمین کا جب نام و نشان نہیں تھا، جب ہی اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا تھا، صحیفے لکھے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو تقدیر لکھنے کا پین تھا وہ خشک ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، جب ہو کر کے رہے گا تو ہم اپنی قسمت پر راضی کیوں نہ رہیں؟ ہمارا کام ہے تدبیر کرنا، ہمارا کام ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کو با اختیار بنا کر کے زندگی گزارنا، اپنے عقل کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہم بس یہی کہیں قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے جو تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا وہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بس اب یہ ہو گیا، اس کا کام تمام ہو گیا، لے جاؤ اب یہ مر جائے گا، جب وہ انسان گھر آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایسے ہی بتلا رہا تھا دوسری جگہ پر کہ اچھی خاصی اس کی عمر تھی، اسے ہارٹ آیا، اس بیماری کے دوران ہارٹ آیا تو ہاسپٹل لے گئے تو کہا کہ پہلے کورونا ٹیسٹ کراؤ تب ہم اس کے بعد اس کو علاج کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کرونا ٹیسٹ کے لیے اس کی عمر بھی زیادہ تھی، 70-80 سال تھی، کرونا ٹیسٹ کے لیے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اس کو لے کے پھرے، صبح سے لے کر شام تک، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، وجے واڑہ بھی لے کے گئے، وہاں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب گھر والے بھی اس کے جو بیٹے لوگ تھے وہ بس سمجھ لیجیے کہ اب میرا باپ مر جائے گا، روک دھو کر کے گھر لے کر کے آ گئے۔ 2 دن کے بعد وہ انسان اپنے آپ ٹھیک ہو گیا، اللہ، 2 دن کے بعد وہ انسان اپنے آپ ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، اسی لیے کیا ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ہم جتنا اس کو مضبوط کریں گے اتنے ہم بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے بیماری سے لڑنا ہے، بیماری سے لڑنا ہے، ہم اندرونی طور پر کمزور رہیں گے تو کیسے لڑیں گے؟ ارے انسان کیا ہے؟ انسان، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، کمزور دل والا، حلوا، کچے دل والا، انسان کچا دل ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، انسان بیماری سے نہیں لڑ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے انسان بیماری سے نہیں لڑ سکتا ہے، انسان بیماری کو ہرا نہیں سکتا ہے، ہاں اگر اس کا مضبوط رشتہ ہو اللہ سے،
وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اللہ کے ہر لکھے پر راضی رہے، تو وہ بیماری کیا لاکھوں کروڑوں ہزاروں مصیبتیں آ جائیں گی تو لڑ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ اٹھا لیجئے انبیاء کرام کی سیرتیں، ابراہیم کی سیرت کو اٹھا لیجئے، ہمارے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ جتنے بھی سارے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان تمام کی حالات زندگی کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی تھے، لہٰذا اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ آج ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی نہیں ہیں، ہر وقت تقدیر کی شکایت، کیا کریں ہماری نصیب خراب ہے، اللہ نے میری پیشانی میں ایسا لکھ دیا ویسا لکھ دیا، یہ وہ، کب دیکھو بولتے رہتے میری قسمت پھوٹی تھی کہ تیرے سے شادی ہو گئی، لیجئے بیوی کو تانا دیتے، بچے کو تانا دیتے رہتے، یہی ہماری ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ تقدیر کے اچھے اور برے پر ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں کیا ہے تدبیریں کرنی ہے، احتیاط کرنے سب کچھ، پھر اس کے بعد اللہ کا جو فیصلہ ہو ہمیں خوش دلی سے منظور ہونی چاہیے میرے دوستو، اسے کہتے ہیں۔ اور حالات سے ہمیں لڑنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں، موٹی سی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، یہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی طاقت کو ابھارنے والی چیز ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، بے یار و مددگار نکالے گئے، لیکن ذرا سوچئے گا میرے دوستوں میں کیا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ لیکن جب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے تو ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں حالات سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ بے یارو مددگار نکالے گئے، کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، راستہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن انہی ایسی کٹھن حالات میں، ایسے مشکل بھرے دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عزم و ہمت کا اور حوصلہ کا ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا ہے کہ آپ جب مدینہ گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد ہی رکھ دی اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دیا۔ کیا ہم اس بیماری سے لڑ کر کے نکل نہیں سکتے ہیں؟ 2-3 مہینے، 6 مہینے، 4 مہینے، سمجھ لیجئے کہ 1 سال ہی ہو، کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ بڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں، ہمیں منظور ہو۔ یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ بالکل برحق ہوتا، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے اوپر ظلم کر دیا، ہم اور آپ سوچ رہے ہیں اتنے دنوں سے سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، مرد پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہیں، لیکن فعال لما یرید، وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، وہ کوئی حساب نہیں لے سکتا ہے، وہ سب کی حساب لینے والا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کسی بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ دیکھیے بات سوچتے ہم کیسے ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات کیسی ہے، یہ اصل ایمان کہتے ہیں میرے دوستو۔ لہٰذا یاد رکھ لیں، اگر ہم ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اس برائی سے لڑنا چاہتے ہیں اور اس بیماری اور اس وبا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو اپنائیے۔ انشاءاللہ یقین مانیے کہ ہم ہر مصیبت سے بچ جائیں گے، اور مصیبت آئے گی بھی تو ہم اس کے اندر اچھا پہلو اور خیر کا پہلو نکال لیں گے۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اور بھی اسی طرح کے کئی اہم باتیں ہم لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے سارے لوگ بیمار ہیں، اس وبا کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے اوپر رحم و کرم فرما، آمین۔ اے اللہ تو روئے زمین کے اوپر رحم و کرم فرما۔